इंतखाबात का कराची से। यूनियन काउंसिल कितनी सी होती है? छोटी सी होती है। और गिनती कितनी देर में होती है? बहुत जल्दी से हो जाती है। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन होते हैं, थोड़े थोड़े लोग वोट डालते हैं, आधे घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गिनती हो जाती है। मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाता है। लेकिन 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 20 घंटे तक भी नहीं, 24 घंटे, 24 घंटे तक भी नहीं, रिजल्ट आया 30 घंटे तक। देखिए, जो नतीजा होता है ना, उसके अंदर छोटा मोटा कोई काम डालना हो तो 4 घंटे में ये काम हो जाता है। लेकिन अगर पूरे नतीजे को तब्दील करना हो, बहुत सारा काम करना हो, बहुत सारी चीज़ें गिननी हो, खाली वोट ही नहीं गिनने होते, और भी कुछ गिनना होता है। तो जब बहुत सारा काम कुछ करना हो, बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी हो, तो फिर टाइम लग जाता है। तो यही टाइम लगा कि 30 घंटों के बाद झुड़लू फेर कर जो रिजल्ट हमारे सामने आया, अदाद शुमार निकाल कर, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। रात गए, ये रिजल्ट आया 10:30 बजे। गुज़िश्ता दिन इलेक्शन हुआ था, उससे अगले दिन भी रिजल्ट नहीं आया, उसकी अगली रात को जाके रिजल्ट आया है। ऐसा झुड़लू फेड़ा पाकिस्तान में, और लोगों को बेवकूफ समझते हैं। यानी जो लोग इस सारी चीज को डिजाइन कर रहे हैं, जो लोग यानी कराची को कैसा देखना चाहते हैं पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, क्या ऐसे ही कराची को हर बारिश में डूबता हुआ देखना चाहते हैं? क्या ऐसे ही कराची को हर मर्तबा तबाह बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं? क्या कराची के अंदर इसी तरह लोगों को कत्लो गारत गिरी होता हुआ देखना चाहते हैं? क्या ऐसे ही कराची के अंदर जो है वो बेशुमार जो मसाइल हैं उनको ऐसे ही देखना चाहते हैं? ना ट्रांसपोर्ट है, ना हॉस्पिटल का है, कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अब सीटें हासिल की हैं यूनियन काउंसिल की, चेयरमैन की, जो फैसला करेंगे कि कौन होगा कराची का मेयर, ये लोग वोट डालेंगे तो फैसला हो जाएगा। ये टोटल 235 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब हुआ था। 11 के बारे में कोई लोग फौत हो गए थे बीच में से, उसकी वजह से 11 इलेक्शन रुक गए थे। लेकिन 235 के ऊपर इलेक्शन हुआ, जिनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 93 नशिस्तें दिलवाई गई हैं। कार्रवाई कैसे डाली ये भी आप देख लें कि एक नशिस्त है उसको रहने दिया 70,000 पे, 80,000 पे, क्योंकि उनको आइडिया है वहां पे कोई और जीत रहा है, और जहां पे खुद जीतने का इम्कान था वहां पे 1 से 2 बना ली, बादों का 3 बना ली। इस किस्म का इन्होंने वहां पे हल्का बंदियों का, एमकेएम का रोला कुछ हद तक ठीक भी था। तो इस तरह पीपल्स पार्टी ने एक तो अपनी नशिस्तों की तादाद ज्यादा, दूसरा धांधली फेर दी, पूरा जुड़लू ही फेर दिया कराची के अंदर। नताइज बना बना के इतना लेट हो गया। अब 93 नशिस्तें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं। जमात इस्लामी के साथ तमाम तर धांधली के बावजूद, यानी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी विक्टिम जो है वो जमात इस्लामी है। पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसको सबसे बड़ी चोट लगाई है पीपल्स पार्टी ने, यानी उनकी सीटें छीनी है सबसे ज्यादा, और उसके बाद जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी वाले कहते हैं जी हमारी 102 तो पक्की थी, और ज्यादा भी हमारी हो रही थी, तो ये हमारे साथ ज्यादती हुई, हमें 86 दी गई हैं। पीटीआई को मिलती हैं जी 40। हालांकि पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारी भी सीटें बहुत ज्यादा थीं, और बहुत ज्यादा सीटें हमारी छीन ली गई हैं, हम पहले या दूसरे नंबर की जमात हमें होना चाहिए था। बहरहाल 40 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई हैं। उसमें कसूर सारा पीपल्स पार्टी का या धांधली का नहीं है, कुछ कसूर पीटीआई का भी है। बिला वजह वो ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ ज्यादती ही हुई है, तो जिसके खिलाफ ज्यादती हो रही हो और वो सबूत इकट्ठे ना कर सके, रोला ना डाल सके, तो वो फिर खुद भी उसका कसूर होता है। तो पीटीआई जो है उसकी 40 है। चौथे नंबर पे जो बड़ा रोला डाल रहे हैं जिनके लोग, नून लीग वाले, उनकी 7 हैं। जेयूआई फजल रहमान साहब 3 है, 2 जो है तहरीक लब्बैक की हैं। तहरीक लब्बैक का तो साद रिजवी साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया। उठती हुई एक पॉलिटिकल पार्टी थी खादम हुसैन रिजवी साहब के दौर में, लेकिन साद रिजवी साहब की जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह का उन्होंने काम किया, 2 सीटें उन्होंने जीती हैं। 1 सीट जो है वो एमकेएम के जितने लोग लड़े उनमें से 1 सीट एमकेएम को भी मिल गई है। तो इस तरह टोटल 235 का रिजल्ट आ गया। अब इसमें से जिसके पास होंगे 118 गालिबन, वो अपना मेयर बना लेगा। पीपल्स पार्टी के पास 93 अपने, और याद रखिएगा पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी और पीटीआई के बगैर भी अपना मेयर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन कैसे, इसको जरा समझिए। ये जो सिंध का लोकल बॉडीज का एक्ट है, इसमें तरमीम अगर करनी है तो एक नोटिफिकेशन के जरिए वजीर आला भी कर सकता है, उसके पास ये ताकत इख्तियार मौजूद है। तो इसको जरा आप समझे, 93 उनके पास हैं, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो लगभग हैं 7 और 3 10 और 3 13 14 15 16 आज़ाद उम्मीदवार हैं। अगर ये 16 आज़ाद और नून लीग और जेयूआई और टीएलपी और एमक्यूएम इनको मिलाएं तो ये 16 बनते हैं।
ان 16 کو اگر وہ اپنے ساتھ شامل کریں تو ان کے 109 ہو جاتے ہیں. باقی ان کو کتنے چاہیے؟ 9 لوگ. تو پی ٹی آئی کے 40 لوگ ہیں اور جماعت اسلامی کے 86 لوگ ہیں. ان میں سے وہ خرید سکتے ہیں, توڑ سکتے ہیں. وہ چاہیں تو ایک کوئی بھی ترمیم کر کے کوئی چکر بھی چلا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ٹوٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ اب کیونکہ ووٹ تو انہوں نے ڈالنے ہیں, اگر یہ ووٹ ادھر چلے جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا میئر بھی بن سکتا ہے. اور اس کام میں خرید و فروخت میں تو وہ لوگ شیر ہیں. پیسے کون سے اپنی جیب سے دینے ہوتے ہیں؟ عوام کا پیسہ ہے. اگر یہ جو میئرز ہیں, چیئرمین جو بنے ہوئے ہیں, ان کو 1-1 2-2 کروڑ روپیہ دے دیں اور 20-25 کروڑ روپیہ خرچ کر دیں, 50 کروڑ روپیہ خرچ کر دیں, ان میں سے چند بندے خرید لیں تو پیپلز پارٹی اپنا بنا سکتی ہے میئر. اور میری اطلاع کے مطابق اس کے اوپر کام چل رہا ہے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا لیا کہ ان کو آئیڈیا تھا کہ زیادہ بندے خریدنا مشکل ہو جائے گا. کوشش کر کے انہوں نے اپنے آپ کو 93 تک پہنچایا ہے. حالانکہ 50 بھی نہیں ہو سکتی تھی اگر صحیح الیکشن ہوتا تو. پیپلز پارٹی ان کو 93 تک پہنچایا گیا ہے اور پھر ان کو 16 سیٹوں کا یونین کونسل کا ایک کشن یا مارجن بھی دیا گیا ہے کہ اس کو آپ استعمال کر لیں اور آپ 109 تک پہنچ جائیں. پھر آپ نے دوسری جماعتوں میں سے بندے توڑنے, اور وہ کوشش کریں گے بندے توڑنے کی, کیونکہ انہیں ہر وہ قانون پسند ہے جہاں پہ بندے توڑ کے اور کیا جا سکے اس کے اندر ہارس ٹریڈنگ, لوٹے بنائے جا سکیں. تو اب کوشش کی جائے گی کچھ لوٹے بنائے جائیں اور ان لوٹوں کو جو ہے وہ خرید کے اپنا میئر پیپلز پارٹی بنانے کی کوشش کرے گی. دوسرا آپشن کیا ہے؟ یا جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی مل جائیں, اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل جائیں, حافظ نعیم الرحمان کو بنا دیں چیئرمین اور پی ٹی آئی اپنا وائس چیئرمین بنا دے, اور اس طرح سے جو ہے وہ میئر بنا دیں اور ڈپٹی میئر بنا دیں. یعنی اس کا یہ مطلب ہے. اور ان کے بعد ملا کر 126 پورے ہو جاتے ہیں. یعنی جتنے چاہیے اس سے کچھ 8 بندے ان کے پاس زیادہ ہو جاتے ہیں. ابھی مخصوص نشستیں بھی ملیں گی اور بھی بہت سارا کچھ ہوگا, لیکن میئر کے انتخاب میں بڑا دلچسپ مرحلہ آنے والا ہے اور ابھی جادو مزید چلے گا. آپ دیکھتے جائیے. مجھے ایسا نہیں لگتا کہ بڑی آرام سے یہ ہو جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی خرید و فروخت کی کوشش کی جائے گی. نون لیگ کے لیے ایک بڑا سیریس پرابلم کھڑا ہو گیا ہے. وہ پرابلم میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اور وہ پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس اس وقت بیانیہ کوئی نہیں ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے کام شروع کیا ہے. اکٹھے ہو کر کوئی میٹنگز وغیرہ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بیانیے کے اوپر کام شروع کیا جائے. اب بیانیہ ان کے پاس ہے نہیں. اس سے پہلے نون لیگ کے پاس ایک بیانیہ ہوتا تھا, ووٹ کو عزت دو. وہ بیانیہ انہوں نے خود اپنا برباد کر لیا. اب اس بیانیے کے پلے کچھ نہیں رہا. تو عمران خان صاحب نے جو بیانیہ کھڑا کیا, حقیقی آزادی کا بیانیہ, وہ بیانیہ پبلک میں مقبول ہو گیا اور اس نے طاقت پکڑ لی. جب عمران خان صاحب نے گولیاں کھا لیں, جب ان پہ مقدمات ہوئے, جب ان کے لوگ گرفتار ہوئے, جب بار بار ان کے اوپر ظلم ہوا, تو وہ بیانیہ مزید طاقتور ہوتا چلا گیا اور پبلک کے اندر اس بیانیے کو مزید پذیرائی ملتی چلی گئی. اس وقت اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس بیانیہ ہے پاکستان میں, تو یہ پاکستان تحریک انصاف ہے جس پہ لوگ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. دوسری جانب جو ہے پی ایم ایل این کے پاس ایک بیانیہ ہوا کرتا تھا آج سے 8-10 ماہ پہلے. وہ بیانیہ انہوں نے فروخت کر دیا حکومت کے بدلے میں. بیانیہ بیچ کر انہوں نے حکومت لے لی اور اپنے کیسز معاف کروا لیے, NRO 2 لے لیا. لیکن بیانیہ فروخت کرنے کے بعد ان کے پلے عوام نہیں رہی. ووٹ اب ان کے پاس نہیں ہے اس تعداد میں جو ان کو پہلے پڑ سکتے تھے. ایسی صورتحال میں اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں اور کیا بیانیہ بنائیں. تو مبینہ طور پہ کچھ اطلاعات آ رہی ہیں. ایک بیانیہ پی ایم ایل این تیار کر رہی ہے جس میں وہ عمران خان صاحب کو بڑے خوفناک انداز میں ٹارگٹ کرنے والے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کچھ بیانیہ بنائے, یعنی عمران خان کے خلاف ایک مذہبی بیانیہ تیار کیا جس کی بنیاد پہ ان کے اوپر حملہ بھی ہوا, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. مذہبی بیانیہ عمران خان صاحب پہ حملے تک بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بھی بچا لی. تو وہ مذہبی بیانیہ کامیاب نہیں ہوا, لوگوں نے اس کو بائے نہیں کیا. توشہ خانہ کا ایک بیانیہ بنایا, لوگوں نے اس کو بھی بائے نہیں کیا. اکانومی کی تباہی عمران خان صاحب نے کی ہے, کچھ حد تک لوگوں نے بائے کیا تھا, لیکن جیسے ہی ان کی حکومت آئی اور انہوں نے تباہی پھیری تو وہ الٹا پڑ گیا, اور لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ عمران خان نہیں قصوروار یہ لوگ ہیں, اور لوگوں کو عمران خان اچھا لگنا شروع ہو گیا. اس کے بعد ایک آڈیو کا, ویڈیو کا, اس قسم کی لیکس نکال کے ایک اور بیانیہ بنایا گیا. بڑی کوشش کی گئی, وہ بیانیہ بھی کامیاب نہیں ہوا. تو جب یہ تمام بیانیے ناکام ہو گئے اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا,
تو اس کے بعد اب پی ایم ایل این کو ایک نیا بیانیہ بنانا ہے، اور اس بیانیے کے اوپر کام شروع ہو گیا کہ ایک نیکسس تھا جس کے نتیجے میں عمران خان آیا، اور ایک تباہی تھی جو عمران خان صاحب نے پھر یہ کہیں گے اور اس قسم کی چیزیں کریں گے۔ اب جو بیانیہ ہے اس میں عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ایک سابق آرمی چیف ہے ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا، اور ان کے علاوہ 2 سابق انٹیلیجنس سربراہ ہیں، آپ کو آئیڈیا ہے وہ کون کون ہے؟ جنرل فیض تو ڈیفینیٹلی ہیں، جنرل شجاع پاشا ہیں، اور ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا، ایک آدھا اور نام بھی ہے۔ یہ لوگ 2 سابق انٹیلیجنس چیف جو ہیں یہ بھی ٹارگٹ ہوں گے، سابق چیف جسٹس اور 1-2 ججز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا آنے والے دنوں میں۔ تو اس طرح ایک پوری چارج شیٹ بنائی جا رہی ہے، پوری ایک کہانی تیار کی جا رہی ہے، جس کی روشنی میں ایک نیا بیانیہ بنے گا، اور وہ بیانیہ عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ لیکن کیا یہ بیانیہ کامیاب ہو جائے گا؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیانیہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اور پی ایم ایل این کے اندر بڑی بے چینی ہے اس ریزن کو لے کر۔ ان کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کی الیکشن کمپین کس بنیاد پہ ہوگی۔ کیا وہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی؟ کارکردگی تو ان کی بہت 0/0 ہے۔ کیا وہ یہ کہیں گے کہ نواز شریف وزیر اعظم بننے والے ہیں؟ نواز شریف ابھی تک نااہل ہیں، بلکہ وہ اب مفرور اور اشتہاری بھی ہیں، پاکستان سے بھاگے ہوئے بھی ہیں، اور 3 سال ہو گئے انہیں بھاگے ہوئے، واپس آئیں گے بھی تو لوگ کہیں گے جی الیکشن آیا تو واپس آ گئے، اس سے پہلے دوڑے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ایک نقصان ہے، آئیڈیا نہیں ہے۔ بیانیہ کیا بنائیں گے؟ کیا مریم نواز وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہی ہیں، جن کی چھوٹی سی سرجری بھی پاکستان سے باہر یورپ میں جا کر ہوتی ہے؟ اور انہوں نے جو بھی الیکشن لڑا مریم نواز نے، چاہے آزاد کشمیر ہے، چاہے گلگت بلتستان ہے، چاہے ضمنی انتخابات ہیں، جو کوئی بھی ہے، سب طرف پی ایم ایل این کو شکست ہوئی ہے۔ تو اس طرح مریم نواز صاحبہ کا بھی مشکل لگتا ہے کہ وہ بھی لیڈ اس طرح سے نہیں کر پائیں گی، اور یہ بیانیہ کیسے بنائیں گے کہ کون ہوگا آنے والے وقت میں ان کا مسیحا؟ حمزہ شہباز کو انہوں نے دیکھ لیا، بار بار شکست ہوئی ہے، بار بار شکست ہوئی ہے۔ جو کچھ رانا ثناءاللہ نے کر دیا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، اب ان سے پنجاب کی صدارت واپس لینے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور ان کی جگہ پہ کسی اور کو دینے کا فیصلہ ہو رہا ہے، کوئی اور لینا نہیں چاہتا۔ ایک خبر آ رہی تھی کہ علیم خان کو شاید دے دی جائے، حیرت کی بات ہے۔ ویسے ابھی بھی وہ پارٹی میں ہے، اور پنجاب کے صدر پی ایم ایل این کے بن جائیں تو فرسٹریشن کس لیول پہ آپ آئیڈیا کر لیں، اندازہ لے لیں آپ، کیونکہ یہ ڈسکس ہوا ہے کچھ ناموں کے ساتھ، یہ نام بھی ڈسکس ہوا ہے۔ انفارچونیٹ ہے پی ایم ایل این کے وہ لوگ جو بڑی دیر سے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اس جماعت کے لیے، ایک پیسے والا آدمی آئے اور وہ آ کر بن جائے، تو یہ انفارچونیٹ ہے۔ بہرحال اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ انہیں ایک بیانیہ چاہیے، اور بیانیہ مل نہیں رہا۔ اس کے لیے ایک تھوڑی سی کوشش کی گئی ہے کہ یہ چند لوگوں کے اوپر ایک کہانی بنائی جائے، اور اس پہ ایک نیا بیانیہ گھڑا جائے، اور آنے والے دنوں میں آپ اس کو سنیں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک اور چیز ہے کہ اہم ترین 10 دن شروع ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج جو ہے وہ تاریخ ہے، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 17 تاریخ ہے جنوری کی۔ تو یہ جنوری کے 10-12 دن جو ہیں اگلے، یہی مہینہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اس مہینے میں بہت ممکن ہے پاکستان تحریک انصاف ساری نہیں تو کچھ لوگ جا کر قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر کہیں کہ جی ہم ہیں اپوزیشن لیڈر۔ اب یا تو پیپلز پارٹی کا جو اسپیکر ہے وہ فوری طور پہ ملک واپس آ کر استعفے منظور کرے، یعنی وہ فوری طور پہ کہیں جی ہم نے ان کے ساروں کے استعفے منظور کر لیے ہیں، یا تو وہ یہ کریں، اور یا پھر وہ ان کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیں، راجہ ریاض کی چھٹی کروائیں، اور پھر ان کے ساتھ طے کریں کہ نگران سیٹ اپ میں وزیر اعظم پاکستان نگران کون ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پیدا ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ راجہ ریاض اور شہباز شریف فیصلہ کر دیں، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہو اور شہباز شریف صاحب کا ہو، یعنی اپوزیشن میں تو شہباز شریف پہلے تھے، اب حکومت میں ہے، عمران خان اپوزیشن میں ہے، تو راجہ ریاض اگر کریں گے تو پھر وہی کریں گے جو شہباز شریف چاہ رہے ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک جماعت جو ہے وہ اپوزیشن کی موجود ہونی چاہیے اسمبلی میں، تو عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ایک فیصلہ کریں اور سارے نہ جائیں، کچھ لوگ قومی اسمبلی میں جائیں اور جا کر بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر اپوزیشن سنبھال لیں، اور سنبھالنے کے بعد اگلی الیکشن کے لیے بات چیت کریں۔ لیکن یہ ہوگا تب جب انتخابات کی ڈیٹ دی جائے گی۔ شہباز شریف صاحب بہت بری طرح پریشان ہے اس وقت، کیونکہ اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جاتا ہے تو ان کو مزید بلیک میل کریں گے ان کے اتحادی بہت کچھ مانگ رہے ہیں، اتحادی مزید عہدے بھی مانگ رہے ہیں، پیسہ بھی مانگ رہے ہیں، اور اتحادی اس بات کی گارنٹی بھی مانگ رہے ہیں کہ آپ گارنٹی دیجئے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔
तो शहबाज शरीफ साहब इस पोजीशन में नहीं है, और अगर इत्तेहादी वोट नहीं डालते तो एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ साहब फारिग हो जाते हैं, फिर एक नई मुसीबत बन जाती है। और इसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट कायम किया है अपने आसपास या अंदर बाहर पाकिस्तान से, वो भी मुतासर हो जाएगा। और इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान फिर एक नए इलेक्शन की तरफ ही जाएगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 10 दिनों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और वो आपको होती हुई नज़र भी आएंगी। 10 दिन आप लगा लें या जनवरी के आखिर तक आप लगा लें, क्योंकि अगर अप्रैल में इलेक्शन होना है तो जनवरी के आखिर तक बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। तो नज़र रखिएगा खबरों पे, हम भी रखेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।